یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں۔ میں پورے میڈیا کے توسط سے پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہے ابھی روانہ ہو جائیں، اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے، چاہے وہ کشمور کا کارکن ہو، گھوٹکی کا ہو، تھر پارکر کا ہو، میرپور خاص کا ہو۔ میں اپنے پارٹی کے پورے صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، فوراً نکلیں، جو سواری ملتی ہے اس پہ نکلیں۔ صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے۔ اور جو اگلے ہفتے کا ہمارا شیڈول تھا، کل ہم نے دیا ہوا تھا ٹھٹا سجاول پہ، منڈے کو جی ڈی اے کے ساتھ بدین میں، پھر جمعرات کو میرپور خاص اور ٹنڈوالہ عیار کا، فی الحال ہم نے وہ کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آج باضابطہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آج کے بعد کا جو بھی شیڈول ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوگا، اور مشترکہ ہم جی ڈی اے کی قیادت میں احتجاجی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟ اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کون سی جو ہے ایسی مقدس جگہ ہو گئی کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے گھملے نہیں توڑے، ہم نے ایک درخت کا پتا تک نہیں توڑا، پرامن مظاہرے کیے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے ہیں، جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، خودکش دھماکے ہم نے برداشت کیے ہیں، میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا۔ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، کسی صورت امن کا راستہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اس کا ذمہ دار پھر وہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ آپ پھر خبریں ہیں، شکریہ جناب، مشکوک خبریں ہیں کہ کل یہ سیبوٹیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کے اپنے دوستوں کو، چھوٹے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سارے یہاں پہ جمع ہیں، اور ہماری جو بھی معروضات ہیں وہ آپ کے تھرو ہم عوام الناس تک اور خاص طور پہ سندھ کے اپنے بھائیوں دوستوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج جی ہمارا متحدہ جو اپوزیشن، جو ہماری چار پارٹیز، اگر جی ڈی اے کو ہم بنائیں تو جی ڈی اے کی ہماری 5 پارٹیز، اور ہمارے جو دیگر اتحادی ہیں ان سمیت آج ہماری جے یو آئی کے دوستوں، جماعت اسلامی کے دوستوں اور پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، ہماری ایم کیو ایم حقیقی کے دوستوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم نے آج کافی مشاورت کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بوگس سلیکشن اور ریگڈ الیکشن ہوئے اس پہ ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا۔ تو کافی مشاورت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ، جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس وقت سے تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ احتجاج کر رہی تھیں۔ جی ڈی اے نے اپنی جو 12 فروری کی میٹنگ کے اندر جو ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم نے اس کے بعد 2 بڑے دھرنے دیے ہیں، ایک پیر صاحب کی قیادت میں جانگشوروں میں، اور ایک پھر موروں میں سائیں صدرالدین شاہ صاحب کی قیادت میں۔ اس کے علاوہ ہمارے جے او آئی کے دوست بھی مسلسل تقریباً 2 ہفتوں سے مختلف مقامات کے اوپر دھرنے بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے بارڈر کو بھی بلاک کیا ہے، سندھ پنجاب جو بارڈر تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جو ہے نا جگہوں پہ ان کے دھرنے بھی ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر۔ اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی جو ہے نا وہ بھی، ان کے بھی احتجاج مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی اپنے کراچی کے اندر جو ہے اپنی ایکٹیویٹی سب کی رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو متفقہ اور کامن گراؤنڈ ہے یہ ملنے کا، وہ اس ملک کے اندر 2024 کے اندر شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے آپ کہیں گے دھاندلی یا دھاندلا والے جو انتخابات تھے 2024 کے، اس کے اوپر جو ہے نا ہمارا احتجاج مختلف جماعتوں کا چلتا رہا ہے۔ لیکن آج کی اس سے پہلے ہماری آپس میں مشاورت ہوتی رہی ہے، جس کے اندر سائیں صدرالدین شاہ صاحب سے حلیم عادل شیخ صاحب کی بھی، حافظ نعیم صاحب کی بھی اور راشد صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور سب کا یہ خیال تھا کہ جی ہم جی ڈی اے کے تمام دوست جو آلریڈی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور ہم لوگ سب مل کے اس احتجاج کو ایک منظم انداز میں لے کر آگے بڑھیں۔ تو چونکہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے نا ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو آج ہم نے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل 11 بجے اسمبلی کے باہر ایک بھرپور احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اور اس کے اندر تمام جو یہاں پہ جماعتیں ریپرزینٹیڈ ہیں، جی ڈی اے کی 5 جماعتیں، ہمارے دیگر اتحادی جو 2 سماجات موجود ہیں، جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں، جے یو آئی راشد سنگر صاحب کی قیادت میں، اور پی ٹی آئی ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں، تمام اور ہم ایک دم حقیقی کے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں جی. یہ سب لوگ مل کے جو ہے کل 11 بجے احتجاج ہوگا اسمبلی کے باہر. چونکہ ہمارا یہ مختلف وقت میں جو ہم یہ کال دے چکے تھے، جو کہ شاید پہلے انڈیویجول کال تھی، لیکن اب یہ 4 جماعتوں کی طرف سے، 5 جماعتوں کی طرف سے، بشمول جی ڈی الائنس کی طرف سے یہ ہم تمام اپنے کارکنوں ساتھیوں ان کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کل جو ہے نا آگے اسمبلی کے اوپر ہمارا یہ احتجاج ہے، اور یہ احتجاج انشاءاللہ بھرپور ہوگا. اور ہم یہ بات بڑی جو ہے نا کنوے کر رہے ہیں بلکہ بھرپور انداز میں کہ ہم اس رگڈ الیکشن کو نہیں مانتے، اور اس رگڈ الیکشن اور اس بوگس الیکشن کو کسی بھی طور پہ جو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے حوالے سے ہماری جو اگلی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر جی ڈی اے کے پلس یہ جو 4 جماعتیں ہیں ان کے 2 رکنی جو ارکان ہیں ان کی کمیٹی بنے گی، اور آئندہ ہمارا جو ہوگا اس جو احتجاج ہے کل کا، اس کے بعد جو ہمارا آئندہ پروگرام ہوگا وہ کمیٹی طے کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی میٹنگ ہم اس احتجاج کے فوراً بعد بلا کے اور ہم اپنا آئندہ کا لاہمل آئندہ کا بھی پروگرام دیتے جائیں گے. تو اب آج کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جس طرح پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی ہم اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے، تو اب یہ تمام جماعتیں کل اپنے کارکنوں سمیت احتجاج میں حصہ لیں گی. اور ہماری یہ اپیل ہے، اور ہم یہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یہ جدوجہد جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف وہ آئینی ہے، قانونی ہے اور پرامن ہے. اور ہم کسی بھی طور پہ جو ہے اس امن و امن کی جو صورت جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں تمام جماعتیں کر رہی ہیں، اور کہیں پہ بھی جو ایک پتھر بھی نہیں رکھا. ہم ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں جو اکابرین ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی چیز کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ہم قانونی، آئینی اور پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے یہ جو پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مستقل یہ بلڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جعلی الیکشن ہے یہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اور یہ ہم نئے الیکشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو اس اعلان کے ساتھ کہ جی کل 11 بجے اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا. میں تو دیکھیے جی جس طرح ہم نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، اگر وہ کوئی رکھنا ڈالتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم ایکٹ کریں گے. جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے، جب کنٹینر جہاں ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ادھر کنٹینر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ بار بار اس بات کی تلقین پیر صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں، حافظ صاحب بھی بار بار جو ہم سب یہ کہتے رہے کہ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں. اب ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی عوام الناس کی جو نفرت ہے وہ کب تک آپ کنٹرول کریں گے؟ 1 دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، لیکن آگے چل کے آپ نے حکومت بھی کرنی ہے. کیا حکومت کیا سارا وقت ہی جو ہے کنٹینر لگا کے ہمارے احتجاج کو بند کرتی رہے گی؟ کیونکہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. ہم جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف نکلے، اور ہم بھرپور انداز میں نکلے ہیں. جس انداز میں ہماری تمام جماعتیں یہاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے بھرپور جو ہے نا اس کی مخالفت کی ہے. ہم اس چیز کی مخالفت اپنی تعین بالکل کرتے رہیں گے، اور جب تک جو ہے نا یہ بوگس الیکشن کا جو نتیجے میں جو قائم ہونے والی اسمبلیاں ہیں، جب تک جو ہے نا میری نظر میں ان میں جو ہے یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس وقت جاری رہے گا جب تک ہم جو ہے اپنے جو اہداف ہے اس کو حاصل نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ایک قوم شکر گزار ہیں جناب صدرالدین راشدی صاحب کے کہ ان کی قیادت میں آج یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی. اور جماعت اسلامی ظاہر پہلے دن سے جس طرح سے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں خاص طور پر یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ شہر کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم جو ریجیکٹڈ پارٹی ہے اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بندر بانٹ کر کے سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور پورے سندھ میں جس طریقے سے دھاندلی اور دھاندلا ہوا ہے اس پر ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ اس دھاندلی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار بھی کرنا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ جمہوریت کو ہی کامیاب کروانا ہے. اور یہ جو فسطائیت کے ذریعے سے اور ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ پر قبضہ کر کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہماری بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں پر فارم 45 ظاہر کراچی حیدرآباد میں زیادہ تر فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں.
پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس. ووٹ تو جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ہی پڑا ہے کراچی میں جہاں تک, اور حیدرآباد کی میں بات کرتا ہوں. ظاہر ہے جو ادر دین شہروں کے جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا تماشا تھا کہ پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے سے اور قبضہ کر کے لوگوں کو نکال کے اس پورے الیکشن کو یرغمال بنایا گیا. مجموعی طور پر ہم اس پورے عمل کے خلاف ہیں, لیکن ہم اپنے شہر کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور یہ تعاون کا دائرہ بڑھ رہا ہے, اور پوری جی ڈی اے بھی اب اس میں اور جے یو آئی بھی اس میں اگر شامل ہے تو ہم قانونی طور پر بھی تعاون کا سلسلہ بڑھا رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہم مزاحمت کا اور پرامن جمہوری جو ہمارا حق ہے احتجاج کا اس کا دائرہ بھی بڑھا رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی پر ہم احتجاج کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لائے عمل کمیٹی طے کرے گی اس کے مطابق. صدر شاہ صاحب کا, ان کی جی ڈی اے کا, کہ انہوں نے پورے ہمارے سندھ کے 6-7 کروڑ عوام کے حقوق پر, ووٹ پر جو ڈاکہ ڈالا, کراچی سے لے کے کشمیر تک, حیدرآباد سے لے کے کوٹکی تک, اس کو انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا. ڈاکہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ بھی لاڑکانہ اور پورے تمام سندھ کے ڈویژن میں پڑا, لیکن طریقہ واردات مختلف تھی. ادھر ڈاکہ شروع ہوا فارم 45 کے بعد, ادھر تو ڈاکہ شروع ہو گیا صبح سے ہی, ٹھپے لگ گئے, قبضہ ہو گئے, ڈاکوؤں نے آ کے سمجھے بیلٹ پیپروں پہ قبضہ کر لیا. تو واردات لاڑکانہ میں بھی ہوئی, سیکٹر میں بھی ہوئی, ساگر میں بھی ہوئی, خیرپور میں بھی ہوئی, کراچی میں بھی ہوئی, حیدرآباد میں بھی. کراچی حیدرآباد میں سب سے پہلا کلمہ حق جو حافظ صاحب نے بلند کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظرف کی بات کی انہوں نے, جب انہوں نے بات کہا کہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا. تو الحمدللہ ہماری میئر کے الیکشن سے یہ کوارڈینیشن سٹارٹ ہوئی تھی, اس میں بھی ڈاکہ ڈالا تھا. میئر ان کا حق تھا, ان سے چھین کے وہ کہتے ہیں تجربہ انہوں نے ضرور کامیاب کر دیا. ہم ایک رکا دی ایجنڈے پر پورے پاکستان میں کہ یہ الیکشن نہیں تھا, فراڈ تھا, دھاندلی تھی. اس کے اوپر ہم تمام جماعتوں سے, 3 جماعتوں کے علاوہ, ہر طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ میں تو این کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ ملے ہوئے ہیں, ان کی دورہ کشتی ہے. یہ الیکشن سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے, یہ الیکشن کے بعد میں بھی ملے ہوئے ہیں. تقسیم ہو رہی ہے, ہمارے سندھ کے وسائل آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس احتجاج کو, اس مزاحمت کو عدالتوں میں, روڈوں پہ, راستوں پہ پرامن طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. اور سندھ کسی کی ریاست نہیں ہے, سندھ کو ریاست بنایا جا رہا ہے.